سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ ہمارے نقیب محترم چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چراغوں کی روشنی پر منڈلانے والے پروانے سبھی عاشق نہیں، کچھ ہواؤں کے مخبر بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ذرا سنبھل کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم راستوں پہ نہیں، کیلے کے چھلکوں پہ چل رہے ہیں۔ صرف پھسلنے کا خطرہ نہیں، کمر کی ہڈی کے ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ خوش فہمی زندگی کا حصہ بن چکی ہے ہم لوگوں کی۔ نرگسی خوابوں پہ جیتے ہیں اور دسترخوان پہ شامی کباب کھایا کرتے ہیں۔ اس وقت جو اتھل پتھل چل رہی ہے، اس کے ذمہ دار جتنے اغیار ہیں، اس کے کم معاون ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ بھی اس کے بڑے معاون ہیں۔ دیکھیے، باہر کی روشنی کافی نہیں ہے جب تک کہ اندر کی روشنی نہ ہو، اور کلہاڑی اس وقت تک لکڑی کو کاٹ نہیں پاتی ہے جب تک کہ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لکڑی کا جب کوئی دستہ ہوتا ہے تب پیڑ کے کٹنے کا رستہ ہوتا ہے۔ میں ایک ایسی دیوار پر بیٹھتا ہوں جہاں دونوں طرف جھانکتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ ادھر خریدار بیٹھے ہیں، ادھر بکنے والے بیٹھے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ملک میں ہم جیسے لوگ کون کہاں کس کی غلامی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑا برداشت کر لیجئے گا مجھے آپ لوگ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ہمت سے کوئی اس لب و لہجے میں آپ کو دوسرا کوئی بتا دے سچائی۔ میں آپ کو خوش فہمی سے اور خوابوں کی دنیا سے باہر لانا چاہتا ہوں۔ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت نہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، نہ ملت کی بات ہو رہی ہے، نہ دین کی بات ہو رہی ہے، صرف اور صرف مفادات کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ یا آپ اپنے دل پہ نقش کر لیجئے، اس امید پر نہ بیٹھیے کہ کوئی دست محبت و شفقت آپ کے تعاون نصرت کے لیے آنے والی ہے۔ نہیں، اپنا انتظام خود کر لیجئے، خود کر لیجئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عروج بخشے تو نمک کم کھایا کرو تاکہ زوال کے دنوں میں پانی پینے کی نوبت زیادہ نہ آئے۔ میرے بہت ہی معزز علماء کرام، اگر آپ اجازت دیں اور برداشت کر لیں تو میں اپنے دل کی تڑپ اور درد کو آپ کے سامنے نچوڑ دوں انشاءاللہ، اگر آپ برداشت کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہمارے اور آپ کی جو سہلانے والی
خوش فہمی کی چربیاں ہیں اسے الفاظ کے خنجر سے پھر چھلنا پڑے گا. آپ میری مخالفت کیجئے مگر اپنی نسلوں کے مستقبل کو درست کر لیجئے، اس میں اور کچھ نہیں چاہتا. ہم اور آپ کتنے دن ہیں؟ ہم اور آپ تو جی چکے، جن کی عمریں 40 ہو چکی ہیں وہ اچھی خاصی جی چکے ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیے کہ اس ملک میں جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ماضی کے بزرگوں نے، جس طرح ہمارے ماضی کے اکابرین نے گمنامی کو قبول کرتے ہوئے اپنے مکانات، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے مال و زر کو لٹاتے ہوئے جھوپڑیوں میں رہ کر ہم جیسے گنہگاروں کے مستقبل کو سنوارا ہے، کیا ہم بھی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کا کم از کم ارادہ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ ارادہ ہے ہمارا؟ ورنہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ دینداری، یہ نماز، یہ پرہیزگاری، یہ یونیفارم، یہ داڑھی اور ٹوپی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، مگر خبر لیجئے اپنے گھروں کی، او تہجد گزاروں، کہیں تمہاری بیٹیوں کے گود میں پرورش پانے والا بچہ کسی کفر اور شرک کا متوالا تو نہیں ہے. کہاں ہے آپ؟ میں کوئی چنیا بیگم تھوڑی نہ ہوں، میں شہر کی زندگی گزارتا ہوں اور حالات سے واقف ہوں. کتابیں کم پڑھتا ہوں، سماج کو زیادہ پڑھتا ہوں. ایک ایک آدمی اور ایک ایک فرد کو میں نے دیکھا ہے قریب سے، اور میں دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کل بھی ہمارا اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے. بقیہ بہت زیادہ امیدیں کسی سے نہ لگائیے، مت لگائیے. اور ہماری قیادت اور ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے آقا صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مولوی کا نہیں پڑھا ہے، کسی مسلک کا نہیں پڑھا ہے، کسی جماعت کا نہیں پڑھا ہے ہم نے. لہذا جو حضرات شریعت و سنت کے دائرے میں رہیں گے وہ سر پہ ہوں گے، اور جو دائرے کو کراس کرے گا وہ جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو ہم اسے ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے دو چیلنجز ہیں. پہلا یہ کہ عزت و ناموس اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور اس ملک میں رہ کر کرنا انشاءاللہ. دوسرا یہ اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی ضمانت دینا. صورتحال نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس نازک بنانے میں اپنوں کے ہاتھ نہیں، پوری پوری آستین ڈوبی ہوئی ہے، پوری پوری آستین ڈوبی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سودے کہاں کہاں ہو رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ یہ مال بچا ہوا ہے یا بک چکا ہے. کون کس کو بیچ رہا ہے کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے سب سے پہلے دعا کیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، ہم کہتے ہیں اس کی تمنا مت رکھو، اب یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. پہلے یہ ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ ذرا سی کمال آ گیا، صلاحیت آ گئی، مت پوچھیے. کوئی مسلح بیچ رہا ہے، کوئی مقتدی بیچ رہا ہے، کوئی خواب بیچ رہا ہے، کوئی آنسو بیچ رہا ہے، کوئی بیماری بیچ رہا ہے، کوئی تقوی بیچ رہا ہے، کوئی پرہیزگاری بیچ رہا ہے، کوئی خاندان بیچ رہا ہے، کوئی آبا و اجداد بیچ رہا ہے. بولو بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا ہے؟ دعائیں بیچ رہے ہیں دعاؤں کے تاجر، دعائیں بیچ رہے ہیں دعاؤں کے تاجر. گر دعا نہ خریدو گے تو بددعا دیں گے.